ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق کل بھی گفتگو کی تھی کہ ولا تضرونہ شیئا، فرمایا کہ تم اگر دین متین کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم کو لائے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکو گے۔ کل جو آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کا ضائع ہونا یہ انتہائی خطرناک ہے کہ بندہ محنت بھی کرے، محنت کرنے کے بعد اس کی اجرت بھی نہ پائے، یعنی محنت بھی کرے، زور بھی لگائے کہ رب کو راضی کر لے، بجائے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے۔ تو ایسے اعمال جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، ان میں سے آج ایک عمل مزید آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، شیطانی اوچھے ہتھ کنڈے۔ صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلا زور یہ لگاتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ نماز پڑھے ہی نہ، وہ عبادت کی طرف آئے نہ، صرف نماز کا نہیں عبادت کی طرف نہ آئے۔ پہلا زور اس کا یہ ہوتا ہے، اس بات پر ہوتا ہے کہ عبادت کی طرف نہ آئے۔ اگر وہ آ گیا ہے تو پھر اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں ریا لانے کی کوشش کرتا ہے، دکھاوا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکیلے میں نماز پڑھ بھی لی ہے، نوافل وغیرہ ادا کر لی ہیں، تو پھر وہاں پہ یعنی کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر کوشش کرے گا دن کے وقت کسی کے سامنے اس سے بیان کروا دیا جائے، اس سے کہلوا دیا جائے۔ یہ بھی ریا ہی ہے، یعنی کہ چھپ کے عمل تو کیا لیکن سنا دیا کسی کو، یہ بھی ریا کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ عمل کرتے ہوئے دکھانا یا عمل کر کے بعد میں کسی کو بتانا، باتیں دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس طرح کر کے عمل کو برباد کرواتا ہے۔ یا پھر عمل کے اندر عمل کیا بندے نے، نیکی کی، پھر اس کے اندر غرور پیدا کر دیا، تکبر پیدا کر دیا، اکڑپن پیدا کر دیا، جیسا کہ کل آپ کے سامنے یہ پورا مسئلہ پورے درس میں یہی بیان کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ انسان کو اس کے اعمال جو ہے نا وہ برباد کروانے کی، وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ بندہ مومن کو فرائض چھڑوا کر کے مستحبات کی طرف لاتا ہے، فرائض چھڑا کر کے مستحبات کی طرف لاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیطان جو ہے نا اپنا وار یہ کرتا ہے بندے پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر عمل کر رہا ہے، فرائض چھڑائے گا، مستحبات کی طرف لائے گا۔ یہ جو بات حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کل کی تھی کہ بندہ جو ہے نا، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے وہ رب کی مرضی کے مطابق کرے۔ کس کے مطابق کرے؟ رب کی مرضی کے مطابق کرے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے وہ حبیب کریم علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کرے۔ یعنی کہ محبت کا اظہار جو ہے وہ با اتباع مردیات ہو۔ مردیات یعنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی، پسندیدہ چیزیں حبیب کریم علیہ السلام کی۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن مرضی اپنی چلا رہا ہے، طریقہ اس نے اپنا وضع کر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہم نے کرنا ہے لیکن طریقہ وہی جو حبیب کریم علیہ السلام نے دیا ہے۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ تو اس طرح کر کے بعض اوقات بندہ جو ہے وہ فرق کے مراتب کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ مراتب جو ہے نا ان کا فرق رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں اماں ہیں، ابا ہیں جی، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، سب کے ساتھ تو ایک طرح کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اماں کے ساتھ طریقہ اور ہوگا تخاطب کا، ابا کے ساتھ اور تخاطب کا طریقہ ہوگا، بیوی کے ساتھ اور ہوگا، بچوں کے ساتھ اور ہوگا، ہے یا نہیں؟ اسی طرح کر کے جو چیز بڑی ہوگی اس کو وہی درجہ دیا جائے گا۔ اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جی، کئی احکامات جو ہیں وہ فرض کے درجے میں ہیں، کئی جو ہیں وہ واجب کے درجے میں ہیں، کئی جو ہیں وہ سنت کے درجے میں ہیں، کئی جو ہیں پھر مستحبات کے درجے میں ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ آتی جائیں گی۔ اب کوئی بندہ جو ہے شیطان اس پر یہ وار کرتا ہے کہ فرض جو چیز ہے وہ چھڑوا کر کے اس کو مستحبات پر لے آتا ہے۔ اب فرض کے ادا نہ کرنے پر تو پکڑ ہے عند اللہ، ہے یا نہیں؟ فرض کے ادا نہ کرنے پر پکڑ ہے، لیکن مستحب کے ترک پر کوئی پکڑ ہے؟ فرض پورا نہیں کرتا بندہ تو پکڑ ہے، مستحب چھوڑ دیتا ہے تو کوئی پکڑ نہیں ہے جی۔ کتنے سارے مستحبات ہیں جن کا ترک جو ہے نا وہ عند اللہ کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بندہ ماخوذ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے
ہماری قوم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کوئی بندہ فرض کو چھوڑ کر کے مستحبات میں جٹا ہوا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ رب مستحب بھی تو ظاہر بات ہے اللہ کی محبت میں عمل کر رہا ہے نا، اس پر ہیں جی اللہ تعالیٰ کی محبت میں عمل کر رہا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی محبت میں مستحبات کو اپنا رہا ہے، لیکن وہ مرضی اپنی چلا رہا ہے، فرق کے مراتب اس نے نہیں رکھا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے ساتھ محبت کا اظہار ضرور کروں گا، محبت مجھے ہے، لیکن جو تو نے حکم دیا ہے اس پر عمل مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہیں جی جو تیرا کہنا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تیرے حبیب کا جو کہنا ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تیرے حبیب کی مرضی کو میں نہیں اپنا سکتا، مرضی اپنی چلاؤں گا، میں مرضی اپنی ہوگی میری۔ تو پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے بھائیوں، اس کی بہت ساری مثالیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ مثالیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں حدیث مبارکہ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا۔ امیر بنانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی نکل جاؤ۔ وہ دن جمعرات کا تھا، جمعرات کا دن تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابی جو ہیں ان کے ذہن میں آیا میرے پاس گھوڑا جو ہے وہ بڑا تیز دوڑنے والا ہے، کیوں نہ میں ان کو روانہ کر دوں اپنی جماعت کو، اور میں جمعہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لوں، میں جمعہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لوں، زندگی کو پتہ نہیں ہے وہاں شہید بھی ہو جاؤں تو چلو ایک جمعہ آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اور مزید پا لوں گا میں۔ انہوں نے کیا کیا، باقی سب کو روانہ کر دیا، انہیں کہا کہ آپ روانہ ہو جائیں، میں انشاءاللہ کل تیز رفتار سواری جو ہے اس پر سوار ہوں گا اور دوڑاتا ہوا آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، آپ میدان معرکہ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ جناب اتنا فاصلہ درمیان میں آ جائے گا، اتنا وقفہ درمیان میں آ جائے گا کہ یہ جا کر کے جہاد شروع کر دیں گے اور امیر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک مدینہ منورہ میں ہوں گے، نہ، بلکہ جہاد میں یہ شامل ہوں گے۔ جہاد جب شروع ہوگا تو ان کی ابتدا میں ہی ہوگا، ان کے امر پر ہی جہاد شروع ہوگا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں اس بات کو، اس پر ذرا غور کرتے ہیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کریں کہ جہاد میں کسی طرح کی کوئی سستی نہیں ہوگی، کسی طرح کی غیر حاضری والی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چلو جہاد میں بھی شامل ہو جاؤں گا تو آقا علیہ السلام کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں گا، میں جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً سواری دوڑاؤں گا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار تو ہے نا، ویسے ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آقا چلو میں رات پوری یہیں ٹھہر جاتا ہوں، صبح جو ہے جمعہ پڑھائیں گے آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی اقتداء میں حضور کی امامت میں جمعہ ادا کروں گا، حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا اور جمعہ بھی پڑھ لوں گا، جمعہ پڑھنے کے بعد یہاں سے میں روانہ ہو جاؤں گا، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ لشکر جو ہے وہ اپنے موعد پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو میں پالوں گا اور وہاں جا کر کے ہم جو ہے وہ جہاد شروع کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ لیکن قربان جائیں، جب جمعے کا دن آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام خطبہ کے لیے تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام نے خطبہ کے دوران ایک دم آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑی آقا علیہ السلام کے اس غلام پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا فلاں سریہ کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بھیجا تھا جہاد کے لیے، آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عذر بیان کیا انہوں نے، اس لیے رک گیا ہوں تاکہ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھ سکوں جمعہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ، موعد تک جہاں مارکا ہونا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے میں لشکر کو پالوں گا، ہم وہاں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میری بات سنی، فوراً اس پر عمل کیا اور روانہ ہو گئے۔ جو ثواب ان کو ملے گا تجھے میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے بھی نہیں ملے گا، تو وہ ثواب نہیں پا سکتا۔ اب اندازہ لگائیں گے آپ، آقا علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی۔ نماز، عام نماز مسجد نبوی میں پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، پھر نماز پڑھنا حضور کے پیچھے کتنا ثواب ہوگا، پھر نماز پڑھنا جمعے کی کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ثواب وہ پا چکے ہیں مجھ سے دور جا کر کے، تو میرے قریب رہ کر میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے بھی وہ ثواب نہیں پا سکے گا۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث پاک جو ہے یہ اصل ہے، یہ میں نے جو مقدمہ باندھا ہے آپ کے سامنے، یہ اس کے لیے بطور بنیاد کے ہے۔
ہیں جی اصل سبق جو ہے وہ یہیں سے نکل رہا ہے کہ بندہ جو ہے مومن، اس کو چاہیے خدا رسول کے ساتھ محبت کرے، لیکن محبت جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہاں ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق محبت کریں گے، اپنی مرضی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، تو پھر وہ محبت نہیں رہے گی۔ وہ خواہ دعویٰ ضرور ہو سکتا ہے، وہ جناب بندہ یوں کہتا رہے میں جی محبت کرتا ہوں آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو اس دعوے پر دلیل کوئی نہیں۔ دعوے پر دلیل کیا ہے؟ دعوے پر دلیل تب قائم ہوگی، دلیل آپ کے ساتھ تب موجود ہوگی جب آپ کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے وہ محبت بھی حضور کے ساتھ اور طریقہ اظہار بھی حضور کا دیا ہوا ہو۔ آپ کے ساتھ محبت ہے لیکن مرضی اپنی ہو تو پھر محبت نہیں ہے، وہ محبت کا اظہار وہ درست نہیں ہے۔ ہاں آپ کچھ نہیں پا سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان شریف کو تھوڑا تو نہیں یاد، اتنا بڑا آقا علیہ السلام کا فرمان، مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں نا ذرا، آقا علیہ السلام کا حکم چھوٹ نہیں رہا ان سے، مقصد تو جہاد کرنا تھا وہاں پر، ذرا غور کریں نا اس حدیث پاک پر مزید، مقصد تو جہاد کرنا تھا، لشکر کے ساتھ وہاں پہنچنا تھا چونکہ امیر تھے، ہیں جی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچنا بھی ان سے نہیں رہ رہا، لشکر میں حاضری بھی ان سے جو ہے وہ نہیں رہ رہی، حاضری بھی ہوگی، لشکر میں شامل بھی ہوں گے، جہاد بھی کریں گے، لشکر وہاں پہنچے گا بھی نہیں، یہ ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو بتائیں آقا علیہ السلام اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا ثواب پایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے میں ان کا ثواب بڑا ہے تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، اسی حدیث پاک کو میں بنیاد بناتا ہوں، اسی پر آگے گفتگو کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، بہنوں کو، بھائیوں کو، اماں کو ان کے حصے دینے کا جائیداد میں سے، ہیں جی آج ہم کتنا حصہ دے رہے ہیں بہنوں کو؟ بتائیں، رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق حصہ دے رہے ہیں ہم؟ بہن کو عمرہ کروایا جی ہم نے، ہیں جی بہن کو جہیز دے دیا تھا، بس چھٹی۔ ابا مر گیا، ابا کے فوت ہونے کے بعد بہن کا حصہ کھا گئے، لیکن ابے کی کلخانی زور شور سے کی، ابا کا 40واں زور شور سے کیا۔ اب بتائیں میرے آقا علیہ السلام فرمائیں کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، میرے پیچھے جمعہ پڑا ہے، لیکن تجھے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کو ملا ہے، جو میرا حکم مان کے چلے گئے تھے۔ اب جو بندہ بہن کا حق کھا کے کلخانیاں کرے اور 40ویں کرے، بتائیں نا ذرا، کبھی ہم نے 40ویں کھانے سے پہلے، کلخانیاں کھانے سے پہلے یہ بھی پوچھا ہے اور یار کہیں یہ تو نہیں ہے کہ تم جناب جو حضور نے حکم دیا تھا جہاد پر جانے کا وہ چھوڑ کر کے یہاں نماز نیتے کھڑے ہو؟ کبھی پوچھا ہم نے کسی سے؟ نہیں پوچھا ہم نے۔ یعنی کہ کلخانی کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، اور معاملات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ بندہ بخشے جائے، اس لیے کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ تو بھائی رب کو راضی کرنے کی نیت تو ہے، لیکن یہ بتائیں رب کو راضی کرنے کی نیت اسی طرح ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یا مرضی اپنی نکالی ہوئی ہے ہم نے؟ بتائیں نا۔ صدقہ و خیرات دینا تو میراث کے تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچ جائے، جو فقیر آ جائیں تو ان کو دے دیا جائے، اتنا کافی ہے۔ سچی بات ہے، میرے پاس اگلے دن ایک عالم آئے، مجھے بتانے لگے کہ ہمارے ہاں کلخانیاں اور 40واں کرنے کے لیے لوگ زمینیں بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، لوگ سود پہ پیسے اٹھاتے ہیں۔ بتائیں لون لے رہے ہیں بینکوں سے، کیا کلخانی کر رہے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کا ارادہ ہے قوم کا، لیکن مرضی اپنی ہے، رب کی مرضی کوئی نہیں۔ رب کی مرضی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہے؟ بہنوں کو حصہ دو۔ آج بہن حصہ مانگ لے تو بھائی سیدھا کہتے ہیں بہن بات سن، تعلق رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، تعلق نہیں رکھنا تو لے لو اپنا حصہ، پھر زندگی ساری کبھی ہمارے دروازے پہ نہ چڑھنا تم۔ بتائیں رب کا حکم آئے تو بہن کو اس طرح دھتکار دیا جائے، اور جہاں اپنی مرضی کی بات آئے تو پیسے سود پہ لے کر بھی کلخانیاں کی جائیں، 40ویں کیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مرضی اپنی ہے، مرضی اپنی چلے گی ہماری، رب کی مرضی نہیں، رب تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے ہم۔ کیا سمجھیں آپ؟ ہیں جی بھائی رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو مرضی تو پھر رب کی چلے گی نا، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور مرضی اپنی چلانا چاہتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر پاتے ہم۔ حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کا اظہار جو ہے اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی دیکھیں مسجد میں کتنے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں،
30-40 ہوں گے، ہے نا؟ 30-40 لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی یہاں پہ، یا 50 لوگوں نے پڑھ لی ہوگی نماز اب تک۔ یہی لوگ جو ہیں عام نمازوں میں اتنے بندے ہوں گے، دن میں بندے ہوں گے، مغرب میں زیادہ ہو جائیں گے، عشاء میں تھوڑے کم ہو جائیں گے۔ کیا عشاء میں پورا سال جو نمازی ہوتے ہیں، شب برات کو جو نمازی ہوتے ہیں، دونوں کی تعداد برابر ہوتی ہے؟ پورے سال میں جو نمازی آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ محلے سے آتے ہیں۔ شب برات کو جو پوری جماعت امڑ آتی ہے، پوری برات آ جاتی ہے شب برات کو، وہ کہاں سے آتی ہے؟ محلے سے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا سال وہ غائب ہیں، ایک شب برات کو آئے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ پا رہے آپ؟ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مرضی اپنی، مولا اپنی مرضی سے پورا سال تیری بات نہیں مانیں گے، پورا سال تیرے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، پورا سال تیرے فرض ادا نہیں کریں گے۔ ہاں، پورا سال عشاء کی نماز میں پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، عشاء کے فرض پڑھنے میں 3-4 منٹ وطروں میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، مولا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بھاری ہے، یہ بہت بوجھل ہے۔ ہاں، شب برات کو آ جائیں گے، کہو نماز کب ہو رہی ہے جی صلاۃ و تسبیح والی؟ ہیں، کیا مطلب ہے تیرا؟ سارا سال کہاں تھا تم؟ سارا سال تو دکھا نہیں مسجد میں، تم کسی نماز میں حضرت کی زیارت نہیں ہوئی، اور ایک رات آگے جمع ہو کے سارے، اور آگے ہمارا طریقہ، ہم نے بھی کبھی آئے ہوئے کو سمجھایا نہیں بھائی سے آج کی رات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے، پورا سال یاد کرنا ضروری ہے، پورا سال نماز پڑھنا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آقم الصلاۃ لذکری، فرمایا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو کتنے بڑی بات ہے، کتنا بڑا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، آقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ ہیں، وہ کون سا بندہ ایسا جس کو پورا سال رب کی یاد ہی نہ آئے؟ یاد آئے بھی سی تو ایک شب برات کو بس چھٹی فارغ۔ پھر ان کو گمراہ کرنے کا، ان کو خراب کرنے کا صحرا بھی مولویوں کے ساتھ جاتا ہے۔ انہوں نے نمازوں کے فضائل نہیں سنا جتنے شب برات کے فضائل سنائے ہیں۔ ایک بار صلاۃ و تسبیح پڑھ لی جائے تو پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ قوم سمجھتی ہے پچھلے سال کی ساری نمازیں بھی بخشی جاتی ہیں، پچھلے سال کے سارے روزے بھی بخشے جاتے ہیں جتنے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو مرضی کھائے پی جائیں، شب برات کو ایک ڈکار ماریں، سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہے یا ایسا نہیں ہے؟ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مرضی اپنی ہے۔ رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، مرضی اپنی ہے۔ تو بھائی یہ کون سی مرضی ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھائیں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ اور عشر اور یہ چیزیں ساری جو ہیں، ان کے متعلق ہم کیا کرتے ہیں؟ عشر جو ہے، کھیتی کوئی بھی چیز اگائیں اس میں سے 10واں حصہ اگر پانی نہیں لگایا جاتا، یعنی کہ پانی جو ہے وہ بارش آ گئی اس سے اگائی چیزیں، پانی نہیں لگایا، نہری پانی نہیں لگایا، ٹیوب ویل کا پانی نہیں لگایا، تو پھر 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ اگر پانی جو ہے وہ ملک کا لگایا ہے، خرچہ ورچہ ہوا ہے اس پر، تو پھر جو ہے وہ 20واں حصہ ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ 10 من کے پیچھے آدھا من ہوگا، تو یہ دینا لازم ہے۔ بتائیں یہ والا جو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر عمل کرتے ہیں ہم؟ میری کئی کسانوں سے بات ہوئی، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ان کی کوشش ہوگی کسی کو کہا جائے نا بھی آپ پر دینا لازم ہے، وہ کہتے ہیں پھر اپنے خرچے نکال لیں، بعد میں نہ دے دیں، پھر جتنے خرچے آئے ہیں وہ سارے نکال کے پھر نہ دے دیں۔ میں نے کہا نا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہاں جی، جیسے کاٹو پہلے حق رب تبارک و تعالیٰ کا رکھو، اس کے بعد جو ہے اپنے خرچے ورچے باقی ساری چیزیں بعد میں۔ ہاں، ایک طرف یہ رب کا حکم ہے، رب تبارک و تعالیٰ حقہ یوم حصادہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حق دو ہیں جس دن تم کٹائی کرو، جس دن تم کاٹو، پھل ہیں وہ کاٹ رہے ہو تو وہ دو تم، ہیں جی زمین گھاس کاشت کیا وہ کاٹ رہے ہو تو اس کا عشر دو تم، کوئی بھی شے اگائی ہے تم نے اپنے کھیت میں، اس کا 10واں حصہ 20واں حصہ وہ تمہیں دینا ہی ہوگا۔ لیکن بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا جتنے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں نفلی صدقہ دیا جاتا ہے، ہیں جی 10 محرم آ گیا، پکڑ پکڑ کے کھینچ کے بندوں کو دیا جاتا ہے، پانی پلا جاتا ہے یا نہیں؟ بعضوں کا تو کپڑے پھاڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے استاد تھے حافظ محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سسر جی کی قبر تھی، وہاں لے گئے، 3 دن ہم نے وہاں قرآن خوانی کی۔ وہاں سے واپس آنے لگے، سائیکل پہ بندے اتنے وحشی ہوئے کھڑے تھے، جہاں کہیں بھی بس روح افزا کی بوتل ڈالی ٹپ میں، جناب سائیکل سے گھسیٹ کے نیچے اتار کے پانی پلاتے تھے۔
بتائیں، شکل سے پکڑ کے اتار لیتے دھکے سے، آگے لڑکے کھڑے ہوئے، رک کہتے تم پانی پی کے جاؤ۔ جہاں اپنی مرضی آئی ہے تو پھر ایسے کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو قسم خدا کی پوری دیگیں ہم نے ایسے پھینکی بھی دیکھی، لوگوں گھروں میں شاپروں کے شاپر بھیجیں گے لنگر، وہ اٹھا کے ایسے جناب یہ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، ایسے لنگر ہم نے ضائع ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے، جہاں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں تیار نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں، فرمایا کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی محبت کا بتایا نا، اس ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقسیم کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ فرمایا بھی خرچ بھی کرنا ہے اور خرچ بھی میرے طریقے پہ کرنا ہے، یعنی میں نے جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، لیکن ہم خرچ ضرور کریں گے، طریقہ ہمارا اپنا ہوگا، ہے یہ نہیں؟ یہاں کوئی مدرسے والا فقیر چلا جائے نا بیچارہ، تو جناب مدرسے کو کچھ دے دیں، نہیں سنائی دے گا ان کو، لیکن میراث شریف والے دن خواتین تک بھائی چھت کے اوپر سے جوس کے ڈبے پھینک رہے ہوں گے لوگوں کے سروں میں۔ انہوں نے کہا آج جناب حضرت صاحب جو ہیں حاتم طائی کی قبر کو ٹانگ ٹھوک کے کھڑے ہوئے ہیں، حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہوئی ہے، آج تو بھائی حاتم طائی بھی شرما رہا ہوگا۔ حساب لگائیں نا اس قوم کا آپ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دے رہے ہیں، رب تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں دے رہے، رب تعالیٰ نے جو تعلیم فرمایا ہے وہ نہیں۔ ان کو کیا سمجھایا جائے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتا ہے بدترین کھانا وہ ہے، بدترین کھانا ولیمے کا وہ ہے جس میں پیٹ بھرے ہوئے کو بلایا جائے کہ تو آ کھا، اور مسکین کو وہاں سے دھکے مارے جائیں، مسکین کو دھکے مارے جائیں، مسکین کو، غریب کو نہ نہیں دیا جائے وہاں پر۔ بتائیں، یعنی آقا علیہ السلام نے تو ولیمے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آئے بتائیں ہمارے ولیمے کے کھانوں میں غریب گھس سکتا ہے؟ امیر دور دراز سے بلائے جاتے ہیں، اور غریب جو ہے بیچارہ وہ محلے کا، اس کو روٹی میسر کوئی نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی اب دیکھیں یہی لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ساری رات محفل نعت ہوگی، ساری رات نعت خان جو ہیں وہ جناب رنگ برنگے بھڑکیلے کپڑوں میں جناب وہ ناچ رہے ہوں گے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ناچ رہے ہیں، ٹاپ رہے ہیں، لوگ بھی ناچ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ بھی، اب ہاتھ اٹھا لو، اب دونوں ہاتھ اٹھا لو، اب سار مارو باندروں کی طرح، وہ جناب اچھل کود کر رہے ہیں، ساری رات کریں گے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، نعت خان سمیت سارے کے سارے ایسے سوئے ہوں گے سکون کے ساتھ جیسے حضرت صاحب جنت پہنچ چکے ہیں۔ جنت بھی تو بانٹی ہے نا ہم نے، اس طرح کے جاہل مولوی جو ہیں انہوں نے جنت ہی بانٹی ہے۔ حاجی صاحب جو ہیں وہ رشوت خور ہیں، حاجی صاحب جو ہیں سود خور ہیں، حاجی صاحب جو ہیں وہ حرام خور ہیں، انہوں نے بیٹھ کے حاجی صاحب کو سیدھا جنت کا ٹکٹ نہیں، جنت کی چابی تھما دی، تو بتائیں حاجی صاحب کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے ذہن میں کب آئے گا یہاں میں بھی سیدھے راستے کی طرف آ جاؤں؟ دل میں وہ بھی سوچے گا یار میں تو خود اتنا بڑا شیطان تھا، لیکن حضرت صاحب فرما رہے ہیں یہ عاشق رسول ہے، اب مجھے بھی مجبوراً ماننا پڑے گا، پھر میں بھی عاشق رسول ہوں، یار کیا ہے؟ ساری رات ناچتے رہے محفل نعت میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ محفل نعت اس طرح کر کے ساری رات صرف نعتیں پڑھتے رہنا اور قوم کو اچھل کود پہ لگائے رہنا، اور جناب وپاری قسم کے تاجر قسم کے نعت خانوں کو بلانا، ایسی محفل نعت کا ہمارے اہل سنت کے نزدیک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ یہ سرمایہ داروں کا مسلط کیا ہوا ایک بدماشی کا طریقہ ہے، انہوں نے ہم پر یہ مسلط کیا ہے، سرمایہ داروں نے، یہ اس کا ہمارے علماء کے ساتھ کوئی تعلق کو نہیں۔ بتائیں نا ساری رات اچھل کود کر رہے ہیں بندروں کی طرح، واز ایک بھی نہیں ہے عالم کا، بتائیں نا۔ ہمارے ہاں تعلیم و تعلم ہے نا ضروری، ایمان سکھایا جائے، عقائد سکھائے جائیں، اعمال سکھائے جائیں، باقی ساری چیزیں سکھائی جائیں، لیکن یہ جو ہے ساری رات اچھل کود کر کے اور جناب اونچے سپیکر لگا کے پورے محلے والوں کی نیند حرام کر کے، اور اوپر سے نقیب جو ہیں وہ خبیث نیچے والی بلڈنگ سے آواز نکالتے ہیں بھیانک قسم کی، لگتا ہے ایسے جیسے کہیں پہ بیل ذبح ہو رہا ہو، ویسے زور لگا رہے ہوں گے بے تکا قسم کا۔ یہ نئی بدعت آ گئی ہے بھائی ہمارے میں، رب رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ مرضی ہماری ہوگی، یا اللہ مرضی میری ہوگی، اپنی مرضی سے مطابق راضی کروں گا تجھے، وغیرہ جتنے یہ نعت خواں پھرتے ہیں نا گھوم رہے ہیں، ہاں جی یہ سارے گلبرگ میں رات کو ہفتے کی رات کو وہاں جا کے جناب یہ گیمیں کھیلتے ہیں۔ بتائیں یہیں پہ آپ کے ساتھ ایک جگہ پہ، یہاں پہ ایک بہت بڑا نعت خان ہے آپ کے علاقے کا، ٹی وی پہ آتے ہیں آگے پیچھے، ہیں جی یہ رات کو جب محفل سے فارغ ہوتا ہے یہاں آ کے جوا کھیلتے ہیں۔ بتائیں
مولوی کا گناہ جو ہے نا وہ برداشت کوئی ان کو، ان کے اپنے مزاج کے جو لوگ ہیں وہ چاہے گناہوں میں اٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، وہ جناب بزرگ ہیں، وہ عاشق رسول ہیں جناب، ان کی تو کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت صاحب آپ کو کیا سمجھ ہے اس کی؟ یعنی قوم جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے لیکن مرضی اپنی۔ تو بھائی جی ایسی عبادت، ایسا طریقہ، ایسی کوشش، ایسی جد و جہد جو ہے وہ لپیٹ کر کے منہ پہ ماری جائے گی، سچی کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ائمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا وہ مسجد میں چندہ بھی نہیں دے سکتا، مسجد کی انتظامی نہیں بن سکتا، وہ مسجد کا انتظام نہیں سنبھال سکتا جو زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ رب کا فرض پورا نہیں کر رہا تو مستحب میں کیوں سر پھنسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مستحب صدقہ دیا وہ قبول ہی نہیں کرنا جب تک رب تعالیٰ کے فرائض پورے نہ کرے۔ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے، جو بندہ بہن کا حصہ نہ دے جو فرض ہے، یعنی کل خانیاں چلیس میں کرتے رہے، کہاں قبول ہوں گے؟ لیکن وہ ایک دم سے جب ہم بیان کرتے ہیں وہاں سے چوہے مچھے مولوی جو ہے وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں، حضرت صاحب آپ نے کیا بات کی؟ میں نے کہا میں نے نہیں کی، میں نے تو دلیل سے بات کی، امام راضی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا آپ کے سامنے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی اس بندے سے مسجد کے لیے چندہ لینا جائز کو نہیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، وہ کہتا ہے مولا تیرے نام پہ دوں گا تو صحیح لیکن مرضی میری اپنی، تیری مرضی کے مطابق میں نے نہیں دیتا۔ اب باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن اس مضمون کو میں یہیں پہ روکتا ہوں، کل انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ آخری بات کرتا ہوں، خواتین کے برقعوں کو آپ دیکھتے ہیں، خواتین کو برقعے پہننے کا حکم پتہ کیوں ہے؟ ان کی زیبائش آرائش جو ہے وہ چھپی رہے، وہ کسی پر عیاں نہ ہو، کسی پر ظاہر نہ ہو، کو دیکھے نہ ہیں۔ لیکن آج عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ کون سے برقعے پہن رہی ہیں؟ پھول والے برقعے پہن رہی ہیں، فیشنی برقعے پہن رہی ہیں، جس سے جو ہے وہ جسمانی ساخت جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے حال سے کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہنا یہ چاہتی ہیں مولا تیرے حکم پہ عمل تو کروں گی، تیرے ساتھ محبت کا اظہار تو کروں گی، تو نے کہا ہے برقعے کا وہ پردہ کروں گی میں، لیکن مرضی میری اپنی۔ اب وہی برقع جو ہے جس نے اس کو چھپانا تھا، لوگوں کی نگاہیں پھیرنی تھی، وہی برقع جو ہے اس کے لیے وہ دعوت نظارہ بن گیا ہے، لوگوں کو وہ کھینچ رہا ہے کہ دیکھو اس کی طرف۔ تو بتائیں، یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں اس ضمن میں، یہ جو آخری میں نے بات کی ہے۔ باقی جو ہے وہ ہمارا حال جو ہے وہ سب کے سامنے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، آیا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر عمل کر رہا ہے یا مستحبات میں جٹا ہوا ہے۔ آپ مزارات پر جا کر کے دیکھ لیں، لوگ جو ہیں وہاں پر نمازیں نہیں پڑھتے، پیر کے عرس پہ پہنچ جائیں گے۔ پیر کا عرس جو ہے وہ مستحب ہے بھائی جی، نماز پڑھنا فرض ہے، رب کا فرض ہے کو نہیں، مستحبات پہ سارے سر پھنسائے ہوئے ہیں جی۔ نماز مسجد کے لیے حاضر کو نہیں، اور میلاد کے جلسوں میں وہ بھرمار ہوئی پڑی ہے۔ میلاد والے دن میلاد والے دن جتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، بتائیں اتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے بھی نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے، کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو بتائیں ایسا بے ہنگم ہجوم جو ہے، خدا رسول کو اس کی کوئی جو ہے نا وہ کیا قبول فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام؟ بتائیں یار، محبت کا اظہار ہو لیکن طریقہ انہی کا، عبادت ہو لیکن طریقہ وہی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، عمل کی، وہی بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔